جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اگرچہ پولیٹیکلی طور پر بڑا ماحول ہمارا وہ ہیٹڈ ہے، روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں حکومت اپوزیشن عمران خان صاحب، پرویز الہی صاحب، مونس الہی، شہباز شریف، یہ ساری کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، الزامات لگ رہے ہیں، جوابات دیے جا رہے ہیں، وہ تو آپ سارے دیکھتے رہتے ہیں۔ اب کوئی نئی چیز اس میں رہ نہیں گئی جو آپ کو بتائی جائے، کوئی اینگل ایسا بچ نہیں گیا جو آپ اور ہم لوگوں نے بیٹھ کر ڈسکس نہ کیا۔ لہٰذا آج تھوڑی سی اس کو ہٹ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دو بڑی خبریں ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ کو ان میں یقینی طور پر ان کو انٹرسٹ ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا کیس آیا تھا، سامنے آیا تھا، 2018 کی بات ہے، دسمبر کی۔ ایک خبر سامنے آئی تھی کہ ہماری آرمی نے کوئی ٹاپ کے سینئر اس میں یہ افسران تھے، ایک اس میں لیفٹیننٹ جنرل تھے اور باقی بریگیڈیئر لیول کے دیگر افسران جو تھے، ان کو جاسوسی کے الزامات میں پکڑا گیا تھا۔ پھر ان کا کورٹ مارشل ہوا، ان کو سزائیں دی گئی تھیں، باقیوں کو تو ذرا سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ اس میں جو بڑا نام تھا ڈی جی ایم ایتھ ملٹری آپریشن جو تھے، وہ تھا لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال صاحب تھے، جن کو 14 سال ان کو سزا دی گئی تھی۔ ان پہ الزام لگا تھا کہ وہ امریکنز کے لیے وہ اسپیناچ کر رہے تھے، جاسوسی کر رہے تھے، آپ کو یاد آ جائے گا۔ اور بڑا اس وقت ایک بہت بڑا سکینڈل بنا تھا کہ پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ شاید وہ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے ایک ٹاپ پوزیشن جنہوں نے وہاں پہ ہولڈ کی کو انہوں نے تو بیٹھ کے ان پہ الزام لگے کہ وہ سی اے کے لیے کام کر رہے تھے، یا پاکستان آرمی کو فیل ہوا کہ ہمارے بہت سارے راز جو ہیں وہ امریکنز کو دیا گیا تھا۔ اب یہ معاملہ اتنا سینسٹیو تھا کہ اس پہ بہت سارے لوگ وہ بات کرتے ہوئے بھی اس پہ ہچکچاہٹ کا شکار تھے۔ خیر انہوں نے ان کو، آپ کو یاد ہوگا، اس پہ انہوں نے جا کے اس میں یہ عدالت میں اس کو چیلنج کیا، اور میں نے اس پہ 3-4 میرا خیال، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، 4-5 کے قریب جو ہے نا میں نے ویلاگس کیے تھے، اور کسی نے نہیں کیے تھے۔ اور بڑا اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ جیسے اسٹیبلشمنٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کو ٹچ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال تھا، جب میں نے ساری پٹیشن دیکھی، چیزیں دیکھی، ثبوت دیکھے، انیکسچر دیکھے، تو مجھے لگا کہ نہیں، اس کیس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ، لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال کے ساتھ، اور کوئی انٹرنل کوئی پالیٹکس، کوئی لابیز، کوئی آپس میں کوئی مطلب کولیگز کی کہ پرانی مطلب ہوتی ہیں ریولریز، ہر محکمے میں ہوتی ہیں، آپ کے بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں۔ سو وہاں سے لگا کہ ان کو فکس کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جو اس میں ثبوت تھے جو عدالت کے سامنے بھی پیش کیا گیا تھا۔ خیر وہ میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں نے کیا، اس کی ڈیٹیل دوبارہ میں ریوائز کرا دوں گا کہ کیا الزامات تھے۔ اب بڑی خبر یہ ہے جو مطلب میں اسٹوری آپ سے شیئر کرنی ہے کہ 29 نومبر کو، جس دن یہ نئے آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر ہیں، انہوں نے چارج لیا ہے، 29 کو ہی لیا، ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اسی دن ہی انہوں نے ان کو یہ لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں سابق جو تھے، جن کو سزا دی گئی تھی، اڈیالہ جیل میں تھے، ان کی سزا انہوں نے معاف کر دی، پارڈن کر دیا گیا اور ان کو ریلیز کر دیا گیا 29 کے دن، جس دن جنرل باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو آ کے اپنی کمانڈ جو ہے نا شفٹ کی تھی۔ یہ بڑی خبر ہے، کن حالات میں ریلیز کیا گیا، کیوں پارڈن ہوا۔ اب وہ فردر وہ جو ہے لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو ہیں 4 سال جیل بھگتنے کے بعد اب کیا کریں گے، سٹل ان کے بارے میں کچھ اور کچھ امپورٹنٹ خبریں میں ذرا اس پہ بات کروں گا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے سزا دی، وہ کون سے وہ حالات تھے، فیکٹر تھے، درمیان میں جنرل باجوہ صاحب نے کچھ خود بھی کنسیشن دی تھیں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ بلکہ مجھے یہ پتہ چلا کہ 23 نومبر کو انہوں نے ان کی مزید فردر جو ہے ان کی پنشمنٹ جو تھی، سزا جو تھی ان کو فیلڈ مارشل کورٹ کے ذریعے دی گئی تھی، اس کو انہوں نے صرف 6 ماہ کر دیا کہ 6 ماہ مزید جیل میں رہیں گے یہ اڈیالہ میں، اور انیشلی 14 سال ان کو دی گئی تھی، لیکن درمیان میں کمیوٹ کر دی گئی تھی، اس کو 7 سال کر دیا گیا تھا جب اپیل کی گئی تھی، اور پھر انہوں نے 6 ماہ انہوں نے کہا 23 نومبر کو۔ لیکن نئے جنرل جو ہیں عاصم منیر صاحب جو ہیں، انہوں نے آتے ہی فوری طور پر اسی دن پہلا جو وہ کہا جاتا ہے آرڈر دیا ہے، اس میں یہ شامل تھا کہ ان کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، مطلب اٹس اے بگ اسٹوری کہ کن حالات میں ایک اپنے لیفٹیننٹ جنرل باقی فوجی افسران کو پکڑا، ان پہ ٹرائل کیا، اتنے بڑے سنگین الزامات لگے، ان کی فیملیز نے کیا کچھ فیس کیا، مطلب کسی پہ ٹریٹر کا الزام لگ جائے وہ مطلب وہ بھی آرمی آفیسر پہ لگے، سویلین پہ تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ہمارے اوپر تو لگتے ہی رہتے ہیں نا سب لوگوں پہ، وہ جس پہ بھی پاکستان میں ایک ہی چیز، غداری تو ایک سیکنڈ لگتا ہے۔ یہ خصوصی طور پر ہمارے سیاستدان تو روز یہ کام کرتے رہتے ہیں، یا باقی لوگوں کو ہم بانٹتے رہتے ہیں جہاں سرٹیفکیٹ کہ وہ غدار ہے، وہ فلانا ٹریٹر ہے اور میں بڑا محب الوطن ہوں۔ لیکن آرمی کے حوالے سے یہ انیوژول سی چیز تھی۔ وہ کیا فیکٹر تھے کہ جنہوں نے جنرل عاصم منیر صاحب کو کنونس کیا کہ بے گناہ کو سزا دی گئی تھی، ان کی فیملی نے بڑا سفر کیا ہے، اور آتے ہی پہلا آرڈر انہوں نے یہی دیا۔ اور پھر جنرل باجوہ صاحب خود 6 دن پہلے، مطلب 6 دن بنتے ہیں، 23 نومبر کو انہوں نے بھی ان کی سزا ریڈیوس کی، حالانکہ وہ اس پہ 14 سال کی سزا پہ سائن کرنے والے تھے جو ملٹری کورٹ کی تھی، وہ بھی جنرل باجوہ صاحب سے۔ سو دیز آر ویری کمپلیکس ایشو، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور ساتھ میں جو بڑا آرڈر کیا ہے وہ بھی
آپ لوگوں کو دلچسپی کا بحث ہوگا کہ جب جنرل باجوہ صاحب پچھلے ہم نے دیکھا 6-7 مہینوں میں عمران خان صاحب نے ایک اپنی تحریک شروع کی تھی، تو بڑی تعداد میں جو ایکس سروس مین تھے، ٹاپ کی پوزیشنز پہ تھے، ملٹری افسران جو تھے، انہوں نے عمران خان صاحب کے نیریٹو کو جوائن کیا تھا اگینسٹ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اگینسٹ جنرل باجوہز اسٹیبلشمنٹ. تو اس پہ انہوں نے ایز اے ریئیکشن کے طور پر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ صاحب کی، انہوں نے بڑے سخت اقدامات کیے تھے ان ریٹائر اپنے فوجی افسران کے خلاف، جس میں لیفٹیننٹ جنرل لیول کے لوگ بھی تھے، جس میں بریگیڈیئر بھی تھے، میجر جنرل بھی تھے، کرنل بھی تھے. انہوں نے ان کی بہت ساری مراعات جو ہے نا بند کر دی. سب سے بڑا جو تھا ان کو کمبائنڈ ملٹری ہاسپٹل میں جو ان کے آ کے ٹریٹمنٹ ہوتے تھے وہ بند کیا گیا، ان کو پینشن تھیں وہ بند کیے گئے، اور اس کے علاوہ جو فوجی ایک اس کو ریٹائر کو مراعات ملتی ہیں، یا تو وہ وڈرا کر لی گئیں یا ان کو روک دیا گیا. سو بہت بڑی ان کے لیے پرابلم تھی ان کو میسج دینے کے لیے کہ آپ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ کو بدنام کر رہے ہیں، فوج کے ادارے کو ہرٹ کر رہے ہیں. سو وہ بھی ایک ان کے لیے آپ کو یاد ہوگا، ان کے بہت سارے نام ہٹائے گئے، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. اب جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے آتے ہی ان تمام فوجی وہ افسران جو تھے ریٹائر تھے، جن کو جنرل باجوہ صاحب نے ایز اے ان کے ایڈمنسٹریشن نے، چلیں یوں کہہ لیتے ہیں، انہوں کو پنش کیا تھا اور فیسلٹیز انہوں نے بین کر دی تھی. وہ ساری فیسلٹیز جنرل عاصم منیر نے ریسٹور کر دی ہیں. جو میری اطلاعات ہے اور مجھے بڑے انکریڈیبل سورسز سے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپنے سینئرز کے لیے میسج بھیجا ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا پچھلے 7-8 مہینوں میں، یہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی، وہ ٹھیک نہیں تھا، فیئر نہیں تھا، لہٰذا آپ لوگوں کی تمام مراعات جو ہے نا بحال کی جاتی ہیں. آئی ہیو کم ٹو نو فرام ویری ریلائبل اینڈ اتھینٹک سورسز. تو یہ بھی یہ دو بڑی اس میں خبریں میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ ریلیٹڈ ود وہ ملٹری ہیں. باقی وہ کیا وہاں چینجز کر رہے ہیں وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، وہ ہمارا اس میں بعض دفعہ ہماری کنسرن بنتی بھی نہیں ہے. ملٹری کے انٹرنل افیئرز ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ کا ان کے ادھر جا رہے کیسے. سو یہ جو 2 بگ چیزیں ہوئی ہیں ان کا کیا ہے، کیونکہ ابھی ایک نئی اسٹیبلشمنٹ کے آنے سے ایک بڑا لاؤڈ میسج بھیجا گیا ہے کہ جو پچھلے ایڈمنسٹریشن باجوہ صاحب کی کر رہی تھی، نئے چیف جو ہیں وہ ان کی پالیسی سے اتفاق نہیں کرتے. اٹس ناٹ سم تھنگ نیو، کہ نئی چیز بھی نہیں ہے. میں اس لیے بتاؤں آپ کو کہ جب یہ آئے تھے، یہ جنرل کیانی آئے تھے اس کے جنرل مشرف کے بعد 2007 میں، انہوں نے بھی آتے ہوئے ریورس کر دی تھی. کوئی بھی نیا چیف ہوتا ہے پچھلے چیف کے لیگسی کو، برڈن کو لے کر نہیں چلتا ہوتا، وہ نئی شروعات کرتا ہے. جو سمجھ میں بھی آنے والی چیز ہے کہ پچھلے 3-6 سال 8 سال کا برڈن میں کیوں اونرشپ لے لوں، اور جو ان پہ تنقید ہوئی، غلط صحیح فیصلے ہوئے ہیں، اس کی میں ایکسپلینیشنیں دیتا رہوں، میں اس کی جواب طلبیاں مجھ سے ہوتی رہی. وائے بالکل ریزنیبل سی بات. سو انہوں نے ریورس کیا، اور مشرف لیگسی آج جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کی. انہوں نے آرمی کے رول کو کام کیا، بہت سارے اس میں آرمی افسران جو اس میں سویلین پوسٹوں پہ تھے ان کو وڈرا کیا، بلا چیزیں کی. یہ الگ کہانی ہے کہ 3 سال بعد پھر جنرل کیانی صاحب وہ لے کے وہ ایکسٹینشن لے کے انہوں نے بھی پولیٹیکل افیئرز میں بڑی حد تک وہ اندر گھس گئے تھے، اور بڑے انہوں نے ایک رول پلے کیے تھے، خفیہ ملاقاتیں کی. وہ لمبی ایک اور بڑی لمبی تفصیل ہے، پھر کسی وقت اس پہ بات کریں گے. اور پھر ہم نے دیکھا جب ان کو ہٹایا گیا، جب وہ ہٹے ان کی جگہ جنرل رحیل ہے، تو جنرل رحیل نے بھی اس کی جنرل یہ جو تھے کیانی تھے ان کی لیگسی کو اونرشپ نہیں دی تھی. آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ٹوٹل انہوں نے جو جنرل کیانی کر رہے تھے اس کے اگینسٹ جا کے انہوں نے اپنا ایک 3 سال پورے کیے. پھر جنرل جب باجوہ آئے انہوں نے بھی کچھ کیا. رحیل اور ان کی باجوہ صاحب کی جو تھی ان کے آپس میں اپروچ نہیں ملتی تھی، بڑا اس میں بگ ڈفرینس ہے. آپ دیکھ لیں اب وہی جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ وہی کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہ جنرل باجوہ صاحب کی لیگسی جو ہے اس کو انہوں نے ڈسون کیا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ دیر از اے پریسیڈنٹ، لیکن یہ وہ بڑے فیصلے ہیں جو آتے ہی کرنا، یہ اٹ شوز کہ اس وقت جب اس میں بیٹھے تھے، ہائی کمانڈ پہ تھے، موسٹ سینئر جنرل تھے اور بڑی اہم پوزیشنز پہ رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں، ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس رہے ہیں، دونوں ٹاپ کی سیکرٹ ایجنسی سمجھی جاتی ہے. اب جو بندہ وہاں پہ سرو کر رہا ہے اس کو تو بہت سارا پتہ ہوتا ہے. سو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو لیفٹیننٹ جنرل وہ جوید اقبال جو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ٹرائل ہوا، جو کچھ چیزیں اس وقت ہو رہی تھیں، تو انہوں نے بھی یہی سمجھا فرام ڈے 1. انہیں یہ پتہ تھا، احساس تھا، بلکہ وہ آئی ایس آئی میں تھے جب یہ سارا مسئلہ اس وقت شروع ہو رہا تھا. سو فرام ڈے 1 ہی نیو اٹ کہ ہم نے ایک بے گناہ بندے کو پکڑ لیا اور اس کو ہم نے اگین ٹرائل کر کے 14 سال اس کو سزا بھی دے دی ہے، اور اس پہ اس کا کوئی پوائنٹ آف ویو بھی سامنے نہیں آ رہا، کہیں سے کوئی پتہ بھی نہیں چلا کیا چارجز ہے، کیسے تھے. اور چارجز کا پتہ بھی کب چلا جب پٹیشن فائل ہوئی، جو میں نے آپ کے ساتھ سٹوری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی فرسٹ ٹائم
جو آپ مطلب لوگوں کو پتہ چلا کہ جنرل صاحب پہ چارجز کیا تھے، دیز ویری لافبل، مطلب مضحکہ خیز چارجز تھے. اور ان کی پہلے تو یہ سمجھا گیا تھا آرمی کے اندر کہ واقعی بہت بڑا ایک ریکٹ تھا جس کو جنرل صاحب چلا رہے تھے اور امریکنز کے لیے وہاں سے وہ ہو رہی تھی، جاسوسی ہو رہی تھی. لیکن جب اس کے سامنے عدالت کے سامنے چیزیں رکھی گئیں تو بتایا گیا، مطلب میں دوبارہ آپ کو ریکال کروا دوں، مطلب کیا ان پہ الزام تھا کہ وہ انہوں نے امریکنز کے ساتھ اپنے سی وی کیوں، انہوں نے ایک تھنک ٹینک تھا اس کے ساتھ وہ جاب کرنا چاہ رہے تھے یا کی انہوں نے. پھر ہم نے دیکھا ایک وہاں پہ ایک یہ تھی ایک ٹیک ون، ایک وہاں کمپنی تھی جس کے ساتھ انہوں نے کام کیا، وہ ویڈیوز وغیرہ بنا رہے تھے، کچھ اس پہ تھا ایشوز تھے. انہوں نے ان کے ساتھ سی وی بھی آپ نے اپنے سی وی کیوں ان کے ساتھ شیئر کی ہے. دوسرا الزام تھا ایس ڈی پی ہے، یہ جو آپ کا ایس ڈی پی ہے، اس کی تفصیلات آپ نے دیں. پھر یہ تھا کہ آپ نے سب سے بڑا مزے کا کام ہے کہ امریکنز کو یہ بتایا کہ پاکستان میں آرمی چیف کیسے لگتا ہے، کیا سمری جاتی ہے، 4 نام ہوتے ہیں، 5 ہوتے ہیں، ان میں سے سلیکٹ کیا جاتا ہے. یہ بھی الزام تھا کہ آپ نے ان کو بتایا. ویسے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آرمی چیف لگتا ہی امریکنز کی مرضی سے، اور یہاں پہ الزام تھا کہ آپ نے امریکنز کو کیوں بتایا کہ پروسیس کیسا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی بڑی کوئی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اگین امریکنز کے کنسنٹ سے نہیں ہوتی. یہ ان پہ الزام تھا، آپ نے امریکنز کو کیسے بتا دیا. اچھا پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جناب کہ یہ جو مطلب آرمی تھی اس میں انہوں نے بتایا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کی فارمیشن کیا ہوتے ہیں، ممبر کیا ہوتے ہیں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ آرمی حکومت جو ہے یہ کیسے سویلین کو وہ ایڈوائز کرتی ہے. پھر کہا جی افغانستان بارڈر پہ پاکستان فینسز لگا رہا ہے، یہ بھی خبر دی گئی. پھر کہا کہ پاکستان رشیا سے کوئی ملٹری کے ہتھیار خرید رہا ہے. پھر کہا جی کہ اس کے پاکستان اور اس کی رشیا کی وہ ہو رہی ہیں، ان کے ایکسرسائزز ہو رہی ہیں، آپ نے وہ چیزیں ڈسکلوز کی. یہ الزامات تھے. اس کے جواب میں انہوں نے یہ بتایا عدالت کو جا کے، جہاں پہ کیس ابھی چل رہا ہے، کہ سر یہ گوگل کر لیں، ساری چیزیں گوگل پہ اویلیبل ہے، کوئی چیز اس میں کلاسیفائڈ نہیں ہے. جن چیزوں کے الزامات جنرل جاوید اقبال پہ لگائے تھے ساری چیزیں جنرل نالج میں، بلکہ ان کا اپنا اس میں ISPR کے کچھ بتایا گیا تھا، ان کے ٹویٹس ہیں یا ان کا رسالہ اس میں چھپی ہوئی تھیں، اور میگزین تھی دنیا بھر کے. مطلب یہ کون سی ایسی چیز انفارمیشن کے پاکستان کا آرمی چیف کیسے لگتا ہے، یہ الزام تھا. خیر اس چیز پہ ان کے ساتھ وہ لگا، ان پہ ٹرائل ہوا، اور ٹرائل میں جو انہوں نے باتیں بتائی تھیں بڑی سیریس انہوں نے الزامات بتایا تھے. اس وقت جنرل بلال تھے جو ان پہ تھا، پھر یہ نوید مختار صاحب تھے، انہوں نے بتایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جب امریکن ساتھ کنسلٹنسی کر رہا تھا تو میں نے جنرل بلال کی کنسنٹ لی تھی، اور انہوں نے بتایا تھا کہ چیف کو بتایا جائے، تو انہوں نے کہا ٹھیک میں بتا دوں گا. اور چیف جب ان سے ملنے آئے تو کوئی ہارٹ کا مسئلہ ہوا AFAC میں اکارڈنگ ٹو ہم، اس وقت یہ جنرل باجوہ تھے، میں نے اس وقت بھی ان کو بتایا تھی میں نے اس طرح میسیج کی کنسلٹنسی کر رہا ہوں. تو میں نے جنرل اس کو بلال کو بتایا، وہی آن بورڈ. جنرل بلال اور ان کے بڑے قریبی ان کے تعلقات بھی تھے، اور لیکن جنرل بلال نے بعد میں گواہی دینے سے انکار کر دیا تھا ان کے حق میں، جس کی وجہ سے وہ ٹرائل ہوا اور ان کو ان الزامات پہ سزا دی گئی تھی، جن کو بعد میں انہوں نے چیلنج کیا. لیکن یہ شاید کسی سٹیج پہ یہ رہا ہے، یہ میرا خیال ہے ان کے اندر یہ جنرل باجوہ صاحب کو شاید احساس ہوا ہوگا کہ پہلے 14 سال سے انہوں نے جب اپیل کی جس میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو الزامات ہیں یہ غلط ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو 14 سال سے اس کو کمیوٹ کر کے 7 سال کیا گیا تھا. پھر 7 سال کے بعد ابھی جو میں نے کہا 23 نومبر کو جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے اس کو 6 مہینے مزید، انہیں 6 مہینے مزید کر کے ریلیز کر دیں. اب نیا چیف نے آتے ان کو وہ کر دیا ہے، ان کو رہا کر دیں. سو دیر از اے میسو انڈرسٹینڈنگ ایٹ چیف لیول، چاہے وہ جنرل باجوہ ہوں یا جنرل عاصم منیر ہوں، کہ جنرل جاوید اقبال کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور ان کی فیملی اور ان کے ساتھ ان کا پورا ان کے لیے بہت بڑے پرابلم ان کے لیے پیدا ہوں. ڈیفینیٹلی 4-5 سال کسی کو یہ پتہ ہو کہ ہمارے والد کے حوالے سے الزامات لگ رہے ہیں، وہ جیل میں ہیں، کوئی رشتہ دار ملنے کو تیار نہیں ہے، یار دوست کولیگز آپ کے بیچ میٹ سب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ نے ملک دشمنی کی، اور 4 سال بعد آپ کو یہ پتہ چلے نہیں کہ جناب کہ یہ الزامات جو تھے لافبل تھے. بہرحال وہ بھی کورٹ میں اپنی لڑائی جاری رکھیں گے. ان کے وکیل عمر فاروق آدم جو ہیں وہ خود ان کے والد صاحب بھی اسی طرح کے کیس میں کورٹ مارشل انہوں نے فیس کیا ہوا تھا 70s میں. سو انہوں نے کیس لڑا، بڑی بہادری سے بڑا اچھا کیس لڑا فاروق آدم نے مس سے. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ تک یہ پہنچانے. اب اس کو فردر وہ لے کر جانا چاہتے ہیں کہ دس بیٹل ول کنٹینیو، اور مزید اس میں انکشافات سامنے آئیں گے کہ کن لوگوں نے ان کو جنرل جاوید اقبال کو فریم کیا تھا اور ان پہ یہ الزامات لگوا کر ان کو وہاں تک لے کے 14 سال سزا کروائی، جو بعد میں ٹاپ کے ملٹری جنرل اس نتیجے پر پہنچے کہ نہیں یہ جو کچھ بھی ہوا تھا یہ ککڈ اپ تھا، فریمڈ تھا، اور اس پہ اس طرح کی سزائیں یا اس طرح کی چیزیں نہیں بنتی تھیں. ابھی کورٹ میں اپنا نام کلیئر کرانے کے لیے وہ
ابھی ان کا کیس چل رہا ہے کہ کورٹ کو یہ اپیل کی گئی کہ ان کی سزائیں جو ہیں نا ان کو فوری طور پر نہ صرف وہ ختم کی جائیں بلکہ جو الزامات تھے وہ بھی ان کو ختم کیا جائے. بہرحال ان چیزوں کو ہم فالو کرتے رہیں گے. آنے والے دنوں میں کیا سٹوری اس میں سے ڈیولپ ہوتی ہے. مین ویل جیسے میں نے کہا مین بڑی خبر یہ ہے کہ جن عاصم منیر کا یہ خیال تھا کہ جن افسران جو ہیں جن ان کی اتنی سروس تھی 35-30 سال تک ان کا رائٹ بنتا, پینشن بھی ان کا رائٹ تھا, میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ان کا رائٹ تھا, باقی مراد بھی تھی. 2 سال بعد ہر آرمی اس کو افسر کو رائٹ ہے وہ پالیٹکس میں جانا چاہے, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھے, اپنی کوئی پالیٹکس وہ جوائن کر سکتا ہے, ایکٹیو وہ اپنے رائے دے سکتا ہے, کمنٹیٹر بن سکتا ہے. لہٰذا ان پر بین کرنا ان کو جنرل باجوہ صاحب کے ایڈمنسٹریشن کا فیئر نہیں تھا, انجسٹ تھا. لہٰذا ان کا خیال ہے کہ جتنی بھی ان کے دور میں اس طرح کے اسٹیپس لیے گئے تھے ان سب کو ودرا کیا جائے. سو یہ 2 بڑے میجر اسٹیپس ہیں جو جنرل عاصم منیر صاحب نے اب تک لیے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ان کا میرا خیال ہے بڑا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے نا ایکس سروس مین میں بھی جائے گا, اور اس فیملی جو ہے جاوید اقبال صاحب کی لیفٹیننٹ جنرل کی وہ بھی ان کو بہت بڑا سایہ آف ریلیف جو ہے نا وہ ان کو جنرل عاصم منیر صاحب کی ان اسٹیپ سے ملا ہوگا.